وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله کہ ہم نے جتنے بھی پیغمبر مبعوث فرمائے، جتنے بھی رسول آئے، اللہ کے حکم کے ساتھ ان کی اتباع کی جائے، ان کی اطاعت بجا لائی جائے، ان کی تابعداری کی جائے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا کہ جو رسول کی اتباع کرتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اللہ اس کو جنت میں باغات میں داخل کرے گا، وہ باغات کے جن کے نیچے نہریں جاری ہوگی، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ باغ اس پہ ہو جائیں گے، وہ داخلہ وہ نعمت ہمیشہ کے لیے مل جائے گی۔ فرمایا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ آدمی جنت میں داخل ہو جائے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے ساتھ، تو فرمایا باغات مل جائیں گے، باغات کا جنت کا مل جانا یہی بڑی کامیابی ہے۔ اور اس کے برعکس وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرتا، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اللہ اور اس کے رسول نے جو حدیں قائم کی ہوئی ہیں ان کو وہ تجاوز کرتا ہے، ان کو پھلانگ جاتا ہے، فرمایا يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آگ میں داخل کر دیا جائے گا۔ اور فرمایا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ، یہ اس آدمی کے لیے رسوا کر دینے والا عذاب ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی اتباع سے نکل جانا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رسوائی کا سبب ہے، اور کامیابی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں ہے۔ اور خود اللہ نے فرمایا مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ، جو تمہیں رسول چیز کوئی دے دے، جس چیز کا حکم تمہیں رسول کر دے وہ چیز تم لے لو، وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ، اور جس چیز سے پیغمبر منع کر دے تو اس چیز سے رک جاؤ، جس چیز کا حکم کرے وہ کام کر دو، اور جس چیز سے رسول منع کر دے اس کام سے رک جاؤ، یہی تمہارے لیے کامیابی ہے۔ اور اللہ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ، اب تمہارے درمیان اللہ کے رسول موجود ہے، اللہ کے رسول کی تعلیمات موجود ہے۔ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے درمیان پیغمبر کی تعلیم کا نمونہ، پیغمبر کی زندگی کا نمونہ موجود ہے۔ پیغمبر نے خوشی کیسے گزاری ہے، پیغمبر نے غم کیسے گزارا ہے، پیغمبر رات کو سوئے کیسے ہیں، پیغمبر نے رات کیسی گزاری ہے، پیغمبر بازار میں گئے، پیغمبر نے تجارت کیسی کی ہے، پیغمبر کا لوگوں کے ساتھ رویہ کیا تھا، رشتہ داروں کے ساتھ معاملات کیا تھے، وفود آتے تھے ان کے ساتھ گفتگو کیسی تھی، مہمان آ گیا اس کا اکرام کیا کیسے، کوئی قیدی آ گیا اس کو گرفتار کر کے رکھا کیسے، کسی کو چھوڑا جا رہا ہے کیسے، پیغمبر میدان جہاد میں تمہیں نظر آتے ہیں، پیغمبر بازار میں تجارت کرتے نظر آتے ہیں، پیغمبر مسجد میں کھڑے تمہیں نظر آتے ہیں، زندگی کا ہر پہلو تمہیں پیغمبر کی زندگی میں نظر آئے گا، ہر ایک پہلو کو تم نے نوٹ کرنا ہے، اور اسی پہلو کو لے کر چلو گے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔
جب تم لے لو گے تو تم کامیاب ہو. اور اللہ نے فرمایا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی ہے گویا کہ اس نے اللہ کی اطاعت کی ہے. رسول کے حکم کو مان لینا گویا کہ اللہ کے حکم کو ماننا ہے. جس طرح رسول حکم کرتے ہیں تم بات دیتے ہو گویا کہ تم نے اللہ کا حکم لے لیا ہے. کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم ہوتا ہے وہ حقیقتاً اللہ کا حکم ہوتا ہے. ایک صحابی ہے، نبی علیہ السلام جب بھی کوئی گفتگو کرتے تو وہ صحابی آپ کی بات کو لکھ لیا کرتے.